غازی کا میں جملہ پڑھوں گا، مومنین کے چہروں پہ لکھا ہوا جشن نظر آئے گا، وہ چہرے چمک جائیں گے جو غازی کی دہلیز پہ لکڑی سمجھ کے یا کپڑا سمجھ کے نہیں جھکتے بلکہ غازی کے قدم سمجھ کے جھکتے ہیں۔ مدد ہوتی ہے دو طرح کی، ایک مدد ہوتی ہے سینے کی مدد، ایک مدد ہوتی ہے پشت کی مدد۔ سینے کی مدد جب کوئی بھی نیا کام کیا جاتا ہے تو کوئی بھی شخص اکیلا کام نہیں کر سکتا، اس کے آگے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ جی معاشرے میں بڑا نامور شخص ہے، اس کی پشت پناہی بڑی مضبوط ہے، اس کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ بڑا مضبوط ہے، وہ خود مضبوط نہیں ہے اتنا جتنا اس کے پیچھے کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اس کا مطلب ایک سینے کی مدد، ایک پشت کی مدد۔ سینے کی مدد اور ہوتی ہے، پشت کی مدد اور ہوتی ہے۔ رسول خدا کی سینے کی مدد کو علی کہتے ہیں، پشت کی مدد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ابو طالب زمانے میں رہا کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی رسول کے مقابلے میں آتا۔ رسول کے سینے کی مدد کو علی کہتے ہیں، پشت کی مدد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ کہاں جا کے زمانے کو سنائیں عباس؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ حسین کے سینے کی مدد کا نام بھی عباس ہے، پشت کی مدد کا نام بھی۔ پشت کی مدد بھی عباس، کی مدد بھی عباس اور پشت کی مدد بھی عباس۔ کتنی مضبوط تھی یہ حسین کی پشت پناہی، آخر یہ جو حسین کی پشت پہ کھڑا تھا یہ مضبوط کتنا تھا۔ اب جب ہم نے تاریخ کی کتاب اٹھائی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ پشت پناہی مضبوط کتنی ہے۔ قبلہ صاحب قیامت میں سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات کریں۔ کتنی مضبوط ہے یہ حسین کی پشت پناہی۔ بس یہیں پہ اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ کتنی مضبوط ہے یہ حسین کی پشت پناہی۔ آپ نے حکم دیا تھا، حکم کی تعمیل کرنے لگا ہوں۔ 10 ربیع الاول 37 ہجری صفین کا میدان، علی کی نالین کو کعبہ سمجھنے والے سورج نے طلوع ہو کے علی کی نالین کا بوسہ لیا۔ یہ علی شہنشاہ نے اپنی ایک صف میں کھڑے ہوئے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی طرف دیکھ کے فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ علی شہنشاہ کے یہ لفظ کہنے تھے۔ یا صف میں سے ایک طرف سے حسن بادشاہ آگے آئے، ایک طرف سے حسین شکی آگے آئے۔ علی بادشاہ نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا حسن اور حسین تمہیں تو مباہلے والے دن سے نبی کے بیٹے کہہ دیا تھا، آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ کتابیں کہتی ہیں ادھر علی کے بیٹے حسن اور حسین پیچھے ہٹ رہے تھے، یا ادھر سے عون ابن علی آگے آیا، ادھر سے یحییٰ ابن علی آگے آیا، ادھر سے جعفر ابن علی آگے آیا۔ عون نے بابے کے آگے آگے ہاتھ جوڑے، عون کی آواز آئی بابا بیٹا تیرا ہوں، اگر تو اجازت دے تو میں جنگ لڑنے کے لیے جاؤں۔ وہ سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، علی کی آواز آئی عون بتا تجھے جنگ جیت کے آنے میں وقت کتنا لگے گا؟ عون نے مسکرا کے فرمایا بابا سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، مجھے 1,500 کا لشکر دے دے، گھوڑا اپنا دے دے، تلوار اپنی دے دے۔ علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا لشکر بھی اپنا دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، مجھے بتا تجھے جنگ جیت کے آنے میں وقت کتنا لگے گا؟ عون نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، عون مسکرا کے کہتا ہے بابا گھوڑا تیرا مل جائے، تلوار تیری مل جائے، لشکر تیرا مل جائے، میں میدان میں جاؤں گا۔ تو نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے، مغربین ادا کر کے تم مصلی پہ بیٹھا ہوگا، تیرے آ کے قدم نہ چوموں، مجھے عون نہ کہنا۔ عون کی طرف دیکھ کے علی نے ماتھا چوم کے فرمایا عون تیری شجاعت کو سلام، عون تیری بہادری کو سلام، لیکن بیٹا مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ ادھر سے عون ابن علی پیچھے ہٹ رہے تھے، یا ادھر سے جعفر ابن علی آگے بڑھا۔ جعفر کی آواز آئی بابا تو کہے تو میں جنگ کے لیے جاؤں۔ علی کی آواز آئی عون نے 1,500 کا لشکر مانگا، تو بتا تجھے کتنی لشکر کی ضرورت ہے؟ یحییٰ کی طرف دیکھ کے علی بادشاہ نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بابا اس نے 1,500 کا لشکر مانگا تھا، میں 1,500 کا نہیں، مجھے 1,000 کا لشکر دے دے، گھوڑا اپنا دے دے، تلوار اپنی دے دے۔ علی نے مسکرا کہا گھوڑا اپنا دیا، لشکر اپنا
जाफर की आवाज आई, बाबा नमाज फजर तूने अदा कर ली है, ज़ुहरैन अदा करके तू सजदा शुक्र अदा कर रहा होगा, तेरे कलमों का आके बोसा न लूं, मुझे अपना बेटा न कहना। यहया की तरफ देख के अली ने सीना चूम के फरमाया, यहया तेरी बहादुरी को सलाम, तेरी शुजाअत को सलाम, लेकिन बेटा ज़ुहरैन को देर है, अली को जल्दी है, ज़ुहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इधर अली के बाकी बेटे को कदम पीछे हट रहे थे या सैयदा की दुआ के कदम आगे बढ़ रहे थे। गाजी शहनशाह ने हाथ जोड़े, बाबा अगर तू कहे तो मैं जंग करने के लिए मैदान में जाऊं। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, उसने 1500 का लश्कर मांगा, उसने 1000 का लश्कर मांगा, तू बता तुझे क्या चाहिए। गाजी मुस्कुरा कहते, बाबा घोड़ा भी तेरा नहीं चाहिए, लश्कर भी तेरा नहीं चाहिए, तलवार भी तेरी नहीं चाहिए। गाजी की तरफ देख के अली ने फरमाया, बेटा मैदान में दुश्मन से जंग करने के लिए जा रहा है, घोड़ा भी नहीं चाहिए, तलवार भी नहीं चाहिए, लश्कर भी नहीं चाहिए, मुझे बता फिर तुझे चाहिए क्या। गाजी का मैं जुमला पढ़ूंगा, मोमिनीन के चेहरों पे लिखा हुआ जश्न नजर आएगा, वो चेहरे चमक जाएंगे जो गाजी की दहलीज पे लकड़ी समझ के या कपड़ा समझ के नहीं झुकते, बल्कि गाजी के कदम समझ के झुकते हैं। अली ने मुस्कुरा के कहा, गाजी फिर तुझे चाहिए क्या। गाजी ने मुस्कुरा के हाथ बांध के, बाबा इजाजत तेरी चाहिए, दुआ हुसैन की चाहिए, इजाजत तेरी चाहिए, दुआ हुसैन की चाहिए। अली बादशाह ने मुस्कुरा के फरमाया, गाजी इजाजत अपनी दूंगा, दुआ हुसैन से लेके दूंगा, मुझे बता तुझे जंग जीत के आने में वक्त कितना लगेगा। गाजी ने दोनों हाथ अली के कदमों पे रखे। गाजी की आवाज है, बाबा इजाजत तेरी मिल जाए, रिजा हुसैन की मिल जाए, मैं मैदान में जाऊंगा, मैं पहली सफ को काटूंगा, मैं कल पे लश्कर को उल्टूंगा, मैं मेमना को पलटूंगा। बाबा अभी तेरे पहले मुनकर का सर हवा में होगा, आखिरी का सर न काटूं, मुझे मुझे अब्बास न कहना। अपने दिए गए वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा, मुझे अब्बास न कहना। अली ने अब्बास का बाजू पकड़ा, अली ने मुस्कुरा के फरमाया, अब्बास आज तेरी जंग मेरे फर्श के नौकर नहीं, अर्श के नौकर भी देखेंगे। अब्बास आज मैदान में जाके ऐसे लड़ना, जमाने को पता चले अली ने खैबर उड़ाया कैसे। अली शहनशाह ये कहने के बाद गाजी को साथ लेके खैमे में गए, उस खैमे में गए कि जिस खैमे से तौहीद जाहिर होती थी। थोड़ी देर के बाद खैमे का पर्दा उठा, जमाने की निगाहों ने अली के साथ खड़ा हुआ अली देखा। जमाने की निगाहों ने अली के साथ खड़ा हुआ अली देखा, क्योंकि अली का अमामा अली के सर पे था, अली का लिबास अली के ही बदन पे था, और अली का कमरबंद अली ही के कमर पे था। जब जमाने ने ये मंजर देखा, लोगों ने देखा ये दो अली कहां से आ गए। या अर्श पे जिब्राइल ने मीकाईल से कहा, आज मुझे भी पता नहीं चल रहा इनमें बड़ा अली कौन है, इनमें छोटा अली कौन है। जमाने में दो अली देखे। अली बादशाह ने गाजी को अपने हाथों से घोड़े की जीन पे सवार करवाया। गाजी शहनशाह का यूं घोड़े की जीन पे आना था। गाजी घोड़े की जीन पे आया, गाजी शहनशाह ने घोड़े की लजामों को उठाया। गाजी ने घोड़े से मुखातिब होकर पहला जुमला कहा, आज मैं पहली दफा तुझ पे सवार हो रहा हूँ। और बाबे अली ने कहा है कि मेरी जंग फर्श वाले नहीं अर्श वाले भी देखेंगे। फिर आज इस अंदाज से चलना, आज ठहर ठहर के चलना कि जमाना तेरी चाल को भी देख के हैरान रह जाए। या इतना जुमला कहना था, गाजी के घोड़े ने पूरे जोर के साथ अपने अगले दोनों कदमों को उठा के सफीन की रेत पे फेंका। सफीन की रेत पे घोड़े के सूंघों को आना था, या सफीन के मैदान के जर्रे न फिजा में रुके, न हवा में रुके, न जगह में रुके। जमाने के ये उड़ते उड़ते सफीन की मैदान के जर्रे अर्श से टकराए, देखते फरिश्तों रास्ता दो, हमने अर्श का बोसा दिया। गाजी शहनशाह घोड़े पर सवार हुए, खरामा खरामा घोड़ा चलता चलता 2.5
کے سامنے آیا. غازی کے لشکر کے سامنے آنا تھا. علی کے بیٹے نے علی بن کے کہا کون ہے جو آج میرے مقابلے میں آئے؟ یا سامنے سے 2.5 لاکھ کے لشکر میں سے جو سب سے زیادہ بہادر تھا وہ قریب نامی شخص نکلا. یہ نکلتا ہوا ایک شعر پڑھتا ہوا آ رہا تھا. اس نے کہا میں وہ ہوں جو اکیلا 1000 کے لشکر سے لڑتا ہوں. میں وہ ہوں جس کی تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کا ذائقہ چکھا ہے. یہ اپنا تعارف کرواتا ہوا ریچ پڑھتا ہوا آ رہا تھا. اور یہ عرب کا رواج تھا کہ جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو دشمن کے سامنے کھڑا ہو کے ریچ پڑھ کے اپنی تعارف کرواتے تھے کہ میں کس خاندان سے ہوں, میرا تعلق کس قبیلے سے, میں کس کا بیٹا ہوں. پھر اگر مد مقابل بھی اس کے مقابلے میں اتنا بلند ہوتا تو جنگ کرتے تھے, ورنہ جنگ چھوڑ کے واپس آ جاتے تھے. اب ممبر سے کہا جاتا ہے جی وہ جی جنگ میں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں لڑنا نہیں آتا تھا. انہیں لڑنا نہیں آتا تھا, لڑنا آتا تھا تو قافلے لوٹتے تھے, لڑنا آتا تھا تو قافلے لوٹتے تھے. جنگوں میں اس وجہ سے جانے سے ڈرتے تھے کہ میدان میں بتانا پڑتا تھا کہ میں بیٹا کس کا ہوں, میں خاندان کس سے ہوں. یہ اکیلا فخر تھا ابو طالب کے بیٹے علی کا جو اسلام کی 80 جنگوں میں سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا تلوار نکال, میں ابو طالب کا بیٹا. جنگ کرنے کے لیے ہم ہاشمیوں کا دستور ہے کہ ہم کسی پہ پہلا وار نہیں کرتے. پہلا وار تو کر, دوسرا وار میں کروں گا. اس نے کہا کیا تو بچہ ہو کے مجھ سے پہلا وار کروائے گا؟ پہلا وار تو کر. غازی نے کہا اگر پہلا وار میں کروں گا پھر تو بچے گا تو وار کرے گا. یہ حسرت لے کے دنیا سے نہ جانا بار کار. آپ کتابیں کہتی ہیں یہ عربوں کی رسم تھی کہ جب یہ دشمن کے مقابلے میں آتے پھر اس کے گرد چکر لگا کے اپنے لہو کو گرماتے, اپنے غصے کو ابارتے. اس نے غازی کے گرد یوں گھومنا شروع کیا. یہ علی کا بیٹا علی بن کے میدان میں کھڑا مسکرا رہا تھا. اس نے پورے جسم کی طاقت کو اپنی کلائی میں اکٹھا کیا. کلائی میں اکٹھا کر کے اس نے غازی کے سر پہ پہلی ضرب مارنے کی تیاری کی. یا میرے غازی شہنشاہ نے ہلکی کی جنبش کے ساتھ اس کے وار کو روکا. اس کے وار کا رکنا تھا. یا غازی نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا. غازی کی تلوار نیام سے نکلی. غازی نے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی. یہ غازی کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا. یا غازی کی تلوار نے اس کی گردن کو اس کے جسم سے علیحدہ کیا. ادھر غازی چل کے 7 قدم پیچھے آیا. یا قریب کے جسم سے پہلا خون کا قطرہ سفین کی زمین پہ گرا. آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. غازی کا پیچھے ہٹنا تھا. جیسے اس ملاؤن کا سر زمین پہ آیا, غازی بجلی کی تیزی سے گھوڑے کی زین پہ آیا. غازی نے فوراً علی کی طرف جانا شروع کیا کہ ابھی جا کے بابے کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہوں. جب مالک اشتر نے آگے آگے غازی کے گھوڑے کے روکا. غازی گھوڑا رو, غازی گھوڑا رو, غازی گھوڑا رو. غازی نے گھوڑا روکا. مالک کی آواز ہے غازی جلدی کر مجھے اپنی تلوار دکھا, جلدی کر مجھے اپنی تلوار دکھا. غازی نے نیام سے تلوار نکالی. مالک تلوار کو کبھی دائیں سے دیکھتا ہے, کبھی بائیں سے دیکھتا ہے, کبھی اوپر سے دیکھتا ہے, کبھی نیچے سے دیکھتا ہے. غازی کی آواز ہے چاچا مالک تلوار کو کیوں دیکھتا ہے؟ مالک کی آواز ہے ابھی ابھی کے تلوار میدان میں دشمن کو قتل کر کے آئی ہے. میں حیران ہوں, اس کے جسم پہ خون کی لہر ہی کوئی نہیں, اس کے جسم پہ خون کا دھبا ہی کوئی نہیں. غازی کی آواز ہے چاچا مالک